قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين۔ اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس مالک نے ہم سب کو ایمان کی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں آ کر کے جمعہ کے مبارک دن میں اس کے گھر میں اس کی دہلیز پہ بیٹھنے والے بنے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک طاہر مطہر ہستی پہ کہ جنہوں نے خالق کائنات کا پیغام مخلوق تک پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے سیدنا ابراہیم وعلی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی ایک دعا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، اس محنت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، اور اے اللہ ہمیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ مجھ کو بھی اپنا فرما بردار بنا، میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنانا، مسلمان بنانا، اور اے اللہ ہمیں حج کے مناسک بتا کہ کیسے ہم تیری بارگاہ میں حج کریں، اور ہماری توبہ کو قبول فرما کہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر وہ دعا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ یہ ایک شہر بسنے جا رہا ہے، میں اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا خاندان ہوگا، اولاد ہوگی، وہ آگے بڑھیں گے، شہر آباد ہوگا، تیرا گھر آباد ہوگا، تو اے اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کرنا، میرے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک رسول مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے عقیدوں کو پاک کرے، ان کی زندگیوں کو پاک کرے، ان کے مالوں کو پاک کرنے کے طریقے ان کو بتائے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب بن کے اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور 2 اور مرتبہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دہرائی، ایک سورہ آل عمران میں اور ایک سورہ جمعہ میں، 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ میں نے ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، وہ میری آیات یتلو علیہم آیاتی،
میری آیات ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر سورہ جمعہ میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ان امیین میں اپنے رسول کو بھیجا ہے جو ہماری آیات ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان 3 آیات میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، دوسری سورہ آل عمران اور تیسری سورہ جمعہ کی آیہ مبارکہ، ان تینوں میں 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ان کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ ان میں جو رسول بھیجنا وہ 4 کام کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ ان میں وہ رسول بھیجا، اور پھر وہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ترتیب تھوڑی سی بدل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ سب سے آخر میں کہا تھا، یہاں تزکیہ پہلے آ گیا، صرف ترتیب بدلی ہے۔ 4 خوبیاں وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دہرا دی، اور سورہ جمعہ میں بھی انہی 4 خوبیوں کا تذکرہ کر دیا۔ اب یہ 4 چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی نقل کر کے پھر یہ 4 چیزیں بیان کر دی ہیں۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ان 4 بنیادی خوبیوں پر گفتگو کرنے کی انشاءاللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو تیری آیات، تیرا کلام ان کو پڑھ کے سنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ وہ سینہ ہے کہ جسے میرے اور آپ کے خالق نے اپنے کلام پاک کی یاد کے لیے سب سے پہلے منتخب کیا۔ اللہ نے اپنے کلام کی یاد کے لیے جس سینے کا انتخاب کیا وہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ایک بھاری قول ہم آپ پر اتارنے والے ہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، ایسے آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت ایسے تھی جس طرح پھول کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے۔ واعظ کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تو قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، کسی کو کہیں بھیج رہے ہیں تو قرآن کی یاد، قرآن کی آیات، قرآن کی تلاوت، اور یہ اوڑھنا بچھونا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے پیارے حبیب، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کیجئے، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کیجئے۔ آدھی رات تک مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، آپ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں تو جو پڑھتے تھے ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا کہ کیسا وقت ہوگا، ابھی صبح فجر پھوٹی ہوگی، مکے کی وادی ہوگی، آقا علیہ السلام ہوں گے اور اس وقت قرآن پڑھ رہے ہوں گے، فجر کی نماز میں صحابہ کرام سن رہے ہوں گے، اور وہاں سے جنات کی ایک جماعت گزر رہی ہوگی،
اور جن آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے رکو 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 ٹھہرو، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب کلام سنا، جنات رک گئے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے تو پرندے رکتے تھے جب پڑھتے، یہاں اللہ نے جنات کو روک دیا، سنو میرا حبیب قرآن پڑھ رہا ہے، سنو، رکو، رک گئے۔ قرآن پڑھنے والی زبان سب سے میٹھی زبان محمد کریم علیہ السلام، اور مکے کی وادی بلد امین، اور وہاں صبح و سحری کا وقت، کہ جس وقت کے بارے میں اللہ نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، تلاوتیں میں تمہاری ساری سنتا ہوں، جب میرا کلام پڑھتے ہو میں سنتا ہوں، لیکن فجر کے قرآن پڑھنے کی حالت ہی اور ہے، فجر کے قرآن کی سماعت کی کیفیت ہی اور ہے۔ اسی لیے تو فجر میں زیادہ لمبی قرات رکھی گئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرے تک حاضر کیا جاتا ہے، گواہ بنایا جاتا ہے فجر کا قرآن پڑھنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، جنات رک کے ایک مرتبہ قرآن سنا ہے اور یہاں سے پلٹ کے جنات میں چلے گئے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، سورہ احقاف میں بھی تذکرہ کیا، فرمایا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ إِنَّمَا اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، آپ اپنے ساتھیوں کو بتا دیجئے کہ جنات کی ایک، اللہ نے وحی کر کے مجھ کو بتایا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور قرآن سن کے چلے گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، ہم نے ایک عجیب کلام سنا جو نیکی کے راستوں کی دعوت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اپنے جن ساتھیوں کو، اپنی برادری کو، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے، جو ایک بار سن لیتا دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کی سب سے بڑی وجہ وہ واقعہ ہے جو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ رات تھی، میں مسجد میں آ گیا، بیت اللہ میں آ گیا، پریشانی تھی کوئی، بیت اللہ میں آ گیا۔ جب بیت اللہ میں آیا تو اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ میں آ گیا۔ اب میں بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنوں گا، یہ کیا پڑھتے ہیں بیت اللہ میں آ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اب پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، بڑا خوبصورت آہنگ ہے، لفظ سے لفظ ملتے جا رہے ہیں، اور بیت اللہ میں پھر وہ کیفیتیں ہی اور ہوتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سنتے سنتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، ایسا خوبصورت لفظ سے لفظ ملتے جا رہے ہیں، لفظ سے لفظ ملتے جا رہے ہیں، یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وما ہوا بقول شاعر، اگلی جب آئے مبارکہ پڑھتے ہیں سورہ حاقہ کی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ ابھی یہ بات تو میرے دل میں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ مبارکہ پڑھ دی وما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ نجومی لگتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ نجومی لگتے ہیں کہ میرے دل کی بات کو جان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیہ مبارکہ پڑھی وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی نجومی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نجومی کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر ہے کیا؟ یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور پڑھتے جا رہے ہیں، انسانوں کی زندگیاں بدلتی جا رہی ہیں، انسانوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ طفیل دوسی کا واقعہ آپ جانتے ہیں، ایک بہت بڑا سردار جس کا بہت بڑا قبیلہ دوس، اور اس قبیلے کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عزت عطا کی، اس قبیلے کو بڑی عزت عطا کی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے۔
قبیلہ دوس کو، جس کے سردار کی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، وہ عزت کی بات پھر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس قبیلے کا بہت بڑا قبیلہ، اور یہ یمن کے بارڈر پہ ہے۔ جب مکے سے تجارت کے لیے یمن کی طرف جاتے تو اس قبیلے کے پاس سے گزر کے جاتے، اور یہ چودھری آدمی تھا، ڈیرے دار آدمی تھا۔ لوگ آتے، کھانے چلتے، لوگوں کو کھانے کھلاتے۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بھیجتا، کسی کو جانے نہیں دیتا، بھائی نہیں، ہمارے مہمان ہو، ہمارے علاقے سے گزرے، کھانا کھا کے جانے کا۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آ رہے، مکے کے سرداروں کو پتہ چلا کہ وہ جو ہمیں کھانے کھلاتا ہے وہ آ رہا ہے سردار، یہ استقبال کے لیے مکہ سے باہر گیا۔ جو ملتا ہے تو کہتا ہے دیکھو سنو، ہمارے علاقے میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ایسا کلام پڑھتے ہیں جس کو سناتے ہیں وہ ان کا ہو جاتا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تم نے ان کی بات نہیں سنی۔ ایک نے کہا، دو نے کہا، تین نے کہا، چار نے کہا، لوگ کہتے گئے، کہتے میں یار واقعی مجھ پہ جادو نہ ہو جائے۔ میں نے روئی لی اور اپنے کانوں میں ڈال لی کہ نہ میں ان کا کلام سنوں گا نہ مجھ پہ اثر ہوگا۔ آیا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اور عجیب کلام پڑھ رہا ہے۔ اندازہ ہو رہا ہے مجھے، ابھی میں سن نہیں رہا۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ تو اتنا بڑا بندہ کہ لوگ تیرے پاس فیصلے لے کر کے آتے ہیں اور تو نے بغیر بات سنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ میں ان کی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے اپنے کانوں سے روئی نکال دی کہ کلام تو سنوں، یہ کہتے کیا ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ ان میں جو رسول بھیجنا تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آیات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں سنتا گیا میرے دل کی کیفیتیں بدلتی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے گھر جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے دیکھا میری طرف، اجنبی انسان، جی خیریت، کیا کام ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوس قبیلے کا طفیل ہوں، مجھے پتہ چلا تھا آپ کے بارے میں تو میں یہاں آیا ہوں، لوگوں نے ایسے ایسے کہا، میں آپ کی بات نہیں سنتا تھا، آج آپ کی زبان مبارک سے میں نے قرآن سنا ہے، آج میں اپنا دل آپ کو ہار گیا، اپنا دل ہار گیا ہوں آپ کی تلاوت کے آگے۔ مجھے بتائیے مسلمان کیسے ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے طفیل دوسی۔ ان کے خاندان کو پتہ کیا پھر اعزاز ملا؟ اس زمین پر جس نے سب سے زیادہ کریم آقا کے سامنے بیٹھ کے آقا کی باتوں کو یاد کر کے امت تک پہنچایا، یہ اس خاندان کا تھا۔ جس نے سب سے زیادہ آقا کے سامنے بیٹھ کے آقا کی باتوں کو سنا اور یاد کیا، محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا، وہ اسی دوس قبیلے کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ نے اعزاز دیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری چیز تزکیہ کرتے ہیں۔ زندگیوں میں میل آتی ہے، دلوں میں میل آتی ہے، کمائیوں میں میل آتی ہے، نظریات میں میل آتی ہے، عقیدے میں میل آ جاتی ہے، ان کو یا اللہ پاک کرنے کے لیے بھیجنا، ان میں تطہیر کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو پاک کرنے کے لیے، انہیں ان کے خدا کے بارے میں کلیئر توحید کا درس دیا، واضح درس دیا کہ تمہارا خالق وہ تم سے یہ چاہتا ہے اور تمہارا اپنا عقیدہ تمہارے خالق کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے۔ بتایا لوگوں کو یہ جو 360 تم نے بیت اللہ میں سجائے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اپنے عقیدوں کو پاک کرو،
یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ ہبل، یہ 360 جو تم نے سجائے ہیں، یہ تمہارے عقیدے میں غلاظت لاتے ہیں۔ اپنے عقیدوں کو تطہیر دے دو کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اپنے عقیدے پاک کرو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جب تک عقیدہ پاک نہ ہو انسان کا، اس وقت تک انسان کے اعمال اکارت جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی چوتھی غالباً یا 5ویں سورہ، سورہ انعام، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ ہے جہاں 18 انبیاء کرام کے نام لیے ہیں۔ ویسے 25 کے قریب انبیاء کرام کے نام قرآن کریم میں ہیں، 18 انبیاء کرام کے نام ایک جگہ پہ لیے ہیں، اور لینے کے بعد کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی حقارت کر دے رہا۔ ممکن نہیں تھا، لیکن ہمیں بتایا ہے کہ یہ شرک کتنی بڑی بیماری اور گناہ ہے کہ جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ تزکیہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا رہے ہیں امت کو، قوم کو بتا رہے ہیں، ان کے عقائد کی طہارت کے ساتھ ساتھ ان کے مالوں کو پاک کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ منڈی میں جاتے ہیں، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے منڈی میں، خشک گندم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اندر گیلی گندم، اوپر خشک۔ کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہا بارش ہو گئی تھی اس لیے یہ گیلی ہو گئی، اوپر ہم نے خشک ڈال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منی، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے مال تو ناپاک ہو جائیں گے، ان میں تو غلاظت آ جائے گی۔ صاف کرو اپنے عقیدوں کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو صاف کرو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، لباس کو پاک کرنے کا، جسم کو پاک کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ جو گزرے کریم آقا علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے، کہا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے جنہیں ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، یعنی ان گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اب بھی یہ کیفیت ہے ہماری۔ ان میں کیا تھا؟ میں ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، طہارت کا، تزکیے کا خیال نہیں رکھتا تھا، آج عذاب میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کوئی بھائی ہوتا چلا جاتا پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، پیٹھ پیچھے برائیاں، سامنے نہیں کہتے۔ بندہ جا رہا ہے اور یہ دیکھا بڑی باتیں اب کرتا ہے، اس کی زندگی کیا تھی، پہلے یہ کیا کرتا تھا، یہ تو ایسے ہوتا تھا، یہ ایسے ہوتا تھا، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی اس بندے میں وہ خرابیاں ہوں تو پھر بھی نہیں بیان کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرابیاں ہوں، غلطیاں ہوں، اور تم اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرو، یہ غیبت ہے۔ اور اگر خرابی نہیں ہے بندے میں، تم کہانیاں بنا کے لوگوں کو اس کے بارے میں بدگمان کرنا چاہتے ہو، یہ تہمت لگتی ہے، یہ غیبت سے بھی آگے چلے جاتا ہے معاملہ، کہ ایک بندے میں غلطی ہے نہیں، لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے تم اس کی باتیں کرتے ہو۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا سب سے بڑا انعام کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنانا، آیات پڑھ کے سنانا، اور دوسرا کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں، پاک ایسے کہ کسی سے غلطی ہوتی تو آ کر کے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد لگا دیجئے۔ خود آ جاتے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن دل ملامت کرتا، ضمیر ملامت کرتا کہ یہ تو نے گناہ کیا ہے، تیری زندگی پاکیزہ نہیں رہی، اللہ کی حد کو اپنے اوپر نافذ کروا لے، تیری زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ کبھی تصور آئے تو میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں نے وہ غامدیہ عورت کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ زنا کر بیٹھی، دل پچھتایا، مغموم ہوئی، پریشان ہوئی، ندامت آئی کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا،
کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا تو کہیں میں جہنم میں نہ چلی جاؤں۔ آئیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، مجھ کو دنیا کی سزا دے دیجئے، میں آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو پتا ہے کہ پتھروں کے ساتھ سنسار کیا جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا۔ پھر آئی، کہا بچے کا جب کھانے پینے لگ جائے گا پھر آنا۔ پھر آئی۔ یہ ہے تزکیہ، کہ دل میں آنا کہ یا اللہ میرے اندر یہ گناہ کیسے، میری یہ خطا مجھ کو معاف کر، یہ تزکیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آیا، بڑا ہٹا کٹا جوان، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں سنی، دل کو ٹھنڈ پڑی، دل کرتا ہے مسلمان ہو جاؤں، لیکن ایک گناہ میری زندگی میں ایسا ہے میں وہ نہیں چھوڑ سکتا، باقی ساری باتیں آپ کی مان لوں گا، لیکن ایک غلطی، ایک گناہ وہ میں نہیں ترک کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا وہ کیسی باتیں کرتا ہے، کہ میرے پاس آنے دو، میرے پاس آنے دو اس کو۔ جی بچے کیا غلطی ہے جو تو چھوڑ نہیں سکتا؟ کون سا گناہ ہے جو تو چھوڑ نہیں سکتا؟ کہا جی زنا، یہ میری بری عادت ہے، یہ نہیں ترک ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے لگے اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو کہا میں تو مار دوں گا اس کو، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خالہ، سارے رشتے گنوا دیے۔ آقا علیہ السلام نے کہا جس سے تو کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی بیٹی کے بارے میں بڑا خیال، تو کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، سارے رشتے گنوائے۔ اب وہ سر جھک گیا، یوں سینے پہ ہاتھ رکھ، یا اللہ اس بچے کے سینے کو پاک کر دے، اس بچے کے سینے کو، اس نوجوان کے سینے کو پاک کر دے۔ پھر وہ جو کہتا تھا یہ گناہ چھٹتا نہیں، کسی نے اس کو ایسے چلتے بھی نہیں دیکھا، ایسے ہی چلتے دیکھا، گلیوں سے گزرتے تو نگاہوں کو جھکا کے گزرتے۔ پھر آنکھوں میں بھی حیا تھا، دل میں بھی حیا تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں پاکیزگی لاتے ہیں، طہارت لاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا آقا کے آنے کا مقصد کیا؟ کتاب کی، اس کتاب کی تعلیم دینا۔ اسی لیے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ کائنات میں ان جیسا استاد بھی کوئی، ایسا استاد بھی کوئی، کہا اللہ نے مجھے استاد۔ پھر صحابہ کرام کو جب سناتے نا آیات تو پھر ان سے کہتے اب تم مجھ کو سناؤ، اب تم سناؤ، مجھ سے سنو پھر مجھ کو سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں ہمت نہیں کہ آپ کو سناؤ، آپ کے سامنے بیٹھ کے میں قرآن پڑھوں۔ کہا عبداللہ میرا جی کرتا ہے، تو سنا اور میں سنوں۔ اب عبداللہ بن مسعود پڑھنے لگے اور کمال ادب سے یوں سر جھکا کے پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ آقا نے کہا کت کت کت، عبداللہ بس کر بس کر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے جو جھک کے پڑھ رہا تھا ایسے دیکھا تو آقا کی آنکھوں میں کیا تھے؟ آنسو تھے۔ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو بہا رہے تھے، اللہ کا قرآن سنتے جا رہے ہیں۔ اور کبھی سامنے بٹھا کے کہتے میں تمہیں سناؤں؟ ابی لبیک و صادق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، مجھے بتائیے میری سعادت مندی کہ آپ نے مجھ کو بلایا۔ کہا اللہ نے مجھ کو کہا ہے میں تمہیں سورہ بینہ سناؤں، یہ 30ویں پارے کے آدھے سے آگے جا کر کے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ نے مجھ کو کہا ہے میں تمہیں سناؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ میں اللہ سما کا یا ابی، فبکا ابی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے میں تجھے سورہ بینہ سنا۔ اب ابی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو اور رو رہے ہیں، ہچکیاں لگ گئی ہیں کہ کہاں ابی اور کہاں قرآن کی برکتیں کہ اللہ آسمان سے کہے
کہ ابی کو قرآن سنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آقا علیہ السلام کتاب سکھانے کے لیے، والحکمہ، اور چوتھا آنے کا مقصد کیا ہے؟ حکمت سکھائی ہے، دانائی سکھائی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایسے ہی سوال کیا کہ یار تمہارے نبی تو تمہیں ساری باتیں بتاتے ہیں، سارے معاملے میں رہنمائی دیتے ہیں، کہاں ہمارے آقا نے تو ہم کو یہ بھی بتایا کہ باتھ روم میں واش روم میں جانا کیسے ہے، وہاں سے نکلنا کیسے ہے، چھینکنا کیسے ہے، چھینک آئے تو کہنا کیا ہے، اگلے نے سننا ہے تو اس نے کیا کہنا ہے۔ ہمارے آقا نے تو یہ بھی بتایا کہ رات کو بستر پہ آنا ہے تو کس طرح بستر کو جھاڑنا ہے، لیٹنا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، اپنوں سے کیسے ملنا ہے، بچوں سے کیسے ملنا ہے، بڑوں سے کیسے ملنا ہے، جماعت ہو تو کیسے جانا ہے، مسجد میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے، گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو کس کس انداز میں کہاں کہاں کس کس سمت میں لے کے جانا ہے اپنے آپ۔ ہمارے آقا نے تو ہمیں ساری تعلیمات دی، ہر معاملے میں تعلیمات دی ہیں۔ وقت اپنے اختتام کی طرف گیا، اسی سے آگے انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں بات لے کے چلیں گے، لیکن ہم نے کیا سیکھا؟ یہ 4 بعثت کے مقاصد اللہ نے بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج کے خطبہ میں جو بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں، کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یا اللہ یہاں پر ان میں ایک رسول مبعوث کرنا جو تیری آیات انہیں پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اہل ایمان پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب میں نے ان میں رسول مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے رسول نے آ کر کے انہیں میری آیات سنائی، ان کی زندگیوں کو پاک کیا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ اور تیسری جگہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو پھر دہرایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ لوگ گمراہی میں تھے، بڑی واضح گمراہی میں تھی، ہم نے اپنے رسول کو ان میں بھیجا، انہوں نے ہماری آیات پڑھ کے سنائی، ان کی زندگیوں کو پاک کیا۔ اب ان کی زندگیاں تو پاک ایسے ہوئیں جو شاگرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی زندگیوں کی پاکیزگی کی اللہ نے ضمانتیں دے دیں۔ کیا ہماری زندگیاں پاکیزہ ہو گئیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں قرآن کی تلاوت آ گئی؟ کیا ہماری زندگیوں میں اللہ کی کتاب کی تعلیم آ گئی؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت بھرے فرامین کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ یہ مقام فکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یقیناً باعث برکت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا پیار، ان کی الفت، کوئی مومن ایسا نہیں ہے، کیا گزرا سے کیا گزرا، ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل و گموار مسلمان بھی ہے، اس کے دل میں کائنات میں اگر سب سے بڑھ کر کسی کی محبت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مسلمان کسی جماعت کا، کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، میں کسی کے بارے میں ہم شک نہیں کرتے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، کاروبار سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس محبت کا عملی ثبوت نظر نہیں آتا، وہ ہم نے شاید سمجھ لیا، اور علماء نے بھی کچھ ایسی ڈائریکشن دے دی کہ ہم بس ربیع الاول میں جلوس نکال لیں گے، محفل میلاد کروا لیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، عشق کا حق ادا ہو گیا، اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یار اس کی بات پہ اعتبار کرو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ چیز ہماری زندگیوں میں ہے؟ کبھی اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو ٹٹولوں، آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، کیا ایسا ہے؟ محبت تو یہ تھی کہ ہماری زندگیوں میں رنگ نظر آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ نظر آتا، کہ آپ چلتے تو لوگ کہتے واقعی یہ غلام رسول ہے، آپ بات کرتے تو لوگ اعتبار کرتے کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب ہے۔
آپ عبادت کرتے تو لوگ آپ کی عبادت کو بھی دیکھتے کہ ہاں یار یہ اس میں جھلک نظر آتی ہے کہ جو آقا نے کہا تھا کہ مجھ کو دیکھ کر ایسے جس طرح میں پڑھتا ہوں ایسے ہی عبادت کرو، یہ ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عشق صرف دعوے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کے نام پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، کہیں کوئی تعلیم نظر آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ راستے سے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف والی چیزوں کو دور کرو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پہ گلیوں کو بند کرتے ہیں، راستوں کو بند کرتے ہیں۔ یہ تعلیم کے الٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بیہودہ کام نہ کرو۔ زندگی میں موسیقی کی گنجائش نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم انہی کی ولادت کے نام پہ کیا ڈھول نہیں پیٹتے؟ یہ تعلیم ہے میرے آقا کی؟ نوجوان ڈانس کر رہے ہیں اور انڈین موسیقی لگا کر کے ڈانس کریں، کیا میرے آقا کی یہ تعلیم ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا؟ کائنات میں صحابہ سے بڑھ کر آقا سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح آقا کی ذات اللہ کی مخلوق میں بے مثل و بے مثال ہے، اللہ کی مخلوق میں بے مثل و بے مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے بھی اللہ نے ایسے بندے انتخاب کیے جو بے مثل و بے مثال تھے۔ کیا ان کو محبت نہیں؟ جنہوں نے جانیں لٹا دی، مال لٹا دیے، گھر بار لٹا دی، ہر چیز قربان کر دی، کیا ان کو ان چیزوں کا، ان طریقوں کا نہیں پتا تھا؟ محبت سب سے بڑھ کر کیجئے اور محبت کا عملی اظہار نظر آنا چاہیے۔ ہماری تو شکلیں بھی نہیں بنتی، ہم تو صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے آقا کی سنت کو نالی میں بہاتے ہیں۔ کتنے چلیں آج ہم بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری شکلیں بھی تیرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت سے مزین ہوں، ہمارے اعمال بھی تیرے حبیب علیہ السلام جیسے ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو توفیق عطا فرما کہ ہماری اولادوں کی زندگیاں تیرے حبیب کی سنت کے مطابق ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، جس طرح تیرا نبی کائنات میں سب سے سچے تھے، اللہ ہم بھی سچے بن جائیں۔ تیرے نبی کا دل یا اللہ جس طرح پاک صاف مصفہ تھا، یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہی پاک رکھنے والا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک کرنے والے ہوں، حسد سے پاک کرنے والے ہوں، بغض سے پاک کرنے والے ہوں، ہمارے دل میں کسی انسان، کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا کر۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، جن کے والدین ہیں اے مولا کریم انہیں توفیق عطا فرمائیے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، اور جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ چکے ہیں یا اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کر دیجیے۔ ہمارے بہن بھائی دوست رشتہ دار جو بھی مولا کریم اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کے پاس پہنچا اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ اور خصوصی دعا چلیں آج کوشش کرتے ہیں، ایک اور بھی معاملہ، ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ ایک عظیم محسن نماز کے بعد کوشش کر ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے تو یہاں کوشش کریں گے غائبانہ نماز جنازہ ڈاکٹر عبدالقدیر کی انشاءاللہ۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔